لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، یہ مجالس عزاء جو اس عظیم الشان شہزادی کی یاد میں منعقد ہو رہی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے عظیم درجہ عطا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی باعظمت شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ان کے مصائب بھی سخت ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات پیش کی جا سکے۔ خاص طور سے یہ اصحاب جدار جو بزرگان ہیں ان کے لیے ذرا سخت ہے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر تحمل کر لیجئے اور مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے عظیم شخصیت اللہ نے جناب سیدہ کو قرار دیا، اور ایک مصیبت جناب سیدہ کی ایسی ہے کہ جو بقیہ تمام مصائب کے درمیان بڑی مختلف ہے، اور جس کا احساس خود شہزادی کو بھی ہے، اور بقیہ ائمہ اطہار نے بھی جس مصیبت کا مسلسل ذکر کیا ہے۔ شاید آپ کے ذہن اس بات کی طرف جا رہے ہوں کہ سیدہ عالمیان کا دروازہ جلایا گیا، یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت، لیکن میں جس مصیبت کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ سیدہ عالمیان کے ننھے بچے جناب محسن کا شہید کیا جانا بہت سخت ہے، لیکن میں جس مصیبت کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔
جناب سید عالمیان کے فدق کا چھین لیا جانا مصیبت ہے، لیکن میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، کہ جس کا خود تذکرہ جناب سیدہ نے اپنے اس خطبہ فدق میں فرمایا ہے، اور اسی سے محسوس ہوتا ہے کہ شہزادی کے لیے بقیہ مصیبتیں ایک طرف ہیں، اور یہ مصیبت کا احساس جناب سیدہ کے لیے بڑا سخت ہے۔ وہ ایک جملہ کیا ہے کہ جس کے لیے میں اس تمہید کو آپ کے سامنے میں نے یہ بات عرض کیا، اور پھر اسی کے ذیل میں مجھے آج کی گفتگو پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو متقی بن جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، یہ حکم قرآن ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں۔ سچا ہونا اور ہے، سچوں کے ساتھ ہونا اور ہے۔ اور شاید اس کی ایک مصلحت یہ ہو کہ عقیدت کی بیساکھیوں پر بہتوں نے کچھ کو صدیق اور کچھ کو صدیقہ کہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ عقیدت میں کسی کو سچا یا جھوٹا کہو، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کردار کو بلند کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اب یہیں سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو سب سے بڑی مصیبت جناب سیدہ کی ہے وہ یہی مصیبت ہے۔ جناب سیدہ کو دربار میں اپنی بات کے ثبوت کے طور پر گواہ مانگا جانا جناب سیدہ کے لیے سب سے عظیم مصیبت تھی۔ یعنی گویا جناب سیدہ کی بات کو قبول نہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کو معاذ اللہ جھٹلایا گیا۔ اور اسی لیے یہ جملہ میں بہرحال اپنے مطالعے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرات کی نظر سے گزری ہو یہ روایت یا اس طرح کا کوئی جملہ تو بتائیے گا۔ کسی معصوم نے کسی بھی موقع پر کسی مجمع میں یہ جملہ نہیں کہا ہے جو جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں فرمایا۔ فرماتی کہ اقول بدون وعودا، میں شروع سے آخر تک ہمیشہ یہی ایک جملہ کہوں گی کہ لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، نہ میرا قول غلط ہوتا ہے نہ ہی میرا عمل غلط ہوتا ہے۔ یہ کسی معصوم نے کبھی نہیں فرمایا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا وہ درد ہے کہ جو اندر سے جناب سیدہ نے جسے ظاہر فرمایا۔ شدید تکلیف ہے جناب سیدہ کو کہ مجھ سے آج دربار میں گواہ مانگا جا رہا ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ پر جو مظالم ڈھائے گئے ان مظالم میں بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آج انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ظلم جناب سیدہ پہ ڈھائے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم سبھی سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اب یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ سچے کون ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ شہزادی دو عالم کی صداقت کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے، جناب سیدہ کی صداقت کی گواہی رسالت مآب نے بھی دی ہے، جناب سیدہ کی صداقت کی گواہی سارے ائمہ اطہار نے بھی دی ہے، اور یہاں تک کہ جنہیں امت صدیقہ کہتی ہے اس میڈم نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے جناب سیدہ سے زیادہ اس روئے زمین پہ کسی کو سچا نہیں پایا۔ اب نہیں پتا کہ یہ سچی ہیں یا قوم سچی ہے، اس لیے کہ جس موقع کے اوپر یہی مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث وکل ما ترکناہ صدقہ، یہ حدیث کہاں سے نکلی، کہاں سے آئی، تو ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹی نے سنا ہے۔ اب ظاہر ہے کون کہہ سکتا ہے بھی شوہر سے سنا ہے زوجہ نے، تو یہی بٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر سے وہ حدیث سنی ہے جو کسی نے نہیں سنی ہے۔ اور کمال یہ بات آ گئی، البتہ میں اپنے موضوع ذرا سے نکل رہا ہوں لیکن عرض کر دوں کہ یہی بٹیاں ہیں کہ جنہوں نے تیسری خلافت کے دور میں حاکم کے سامنے جا کر چادر اوڑھی اور پہنچ گئی۔ اچھا یہ بڑی ماہر تھیں، لڑائی جھگڑے میں بڑی ماہر تھیں، پہنچ گئیں دربار کہ مجھ کو جو وظیفہ میرے ابا اور ڈیڈی کے زمانے میں اور چچا کے زمانے میں ملتا تھا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اچھا بند کر دیا تھا اس نے، تیسرے نے بند کر، اسی لیے کہتی تھی اقتلوا ناسلا کہ ناسل کو قتل کرو، بڑی ان کو عداوت تھی تیسرے سے۔ پہنچ گئیں دربار کے کیوں نہیں دے رہے ہو؟
کہا کیوں دیں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول کی بیوی ہوں. کہا پہلے ملتا تھا؟ کہا ہمارے ابا دیتے تھے، ہمارے چچا دیتے تھے، سب پورا گنا دیا انہوں نے، اتنا ملتا تھا اتنا ملتا تھا. کہا میں تو نہیں دوں گا. کہا اچھا نہیں دے سکتے تو میں تو تمہارے رسول کی بیوی ہوں، مجھے میراث دے دو. جملہ یہی عجیب ہے. ہاں جب اللہ بلوانا چاہتا ہے تو دشمن یہی کہہ دیتا ہے. وہ تیسرے خلیفہ نے برجستہ کہا کہ آج میراث لینے آئی ہو، جب کل رسول کی بیٹی لینے آئی تھی تم نے گواہی دیا تھا کہ رسول میراث نہیں چھوڑتے ہیں. وہ جو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، خود اس نے یہ بات کہی. کہتی ہیں کہ میں نے رسول سے کے بعد جناب فاطمہ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا. عجیب ہے، جناب سیدہ کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے. سنیں گے مظفر صاحب؟ خدا حافظ بھائی، ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. نہیں پتہ ہے آپ کو خبر ہے نہیں، بعض علاقوں میں اگر جو مجلس کا وعدہ لے میزبان اٹھ کے چلا جائے مطلب یہ کہ مجلس کا وقت پورا ہو گیا. تو بھئی وعدہ تو لیا ہے مظفر صاحب نے، یعنی اب مسائل پہ آ جانا چاہیے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. قرآن نے جناب سیدہ کی صداقت کی گواہی دی ہے. آپ سنیں، واقعی طور کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید کا واقعی طور پہ مطالعہ کیا جائے. قرآن مجید سورہ نجم، آپ میں سے بہت سے ایسے برادران ہوں گے کہ جن کو یہ سورہ یاد بھی ہوگا. اس سورہ نجم کی 7ویں آیت شریفہ کس کو یاد ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ. جو دل، فؤاد یعنی دل، جو دل نے دیکھا اس میں وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہاں پر اللہ نے بظاہر 2 استعارے استعمال کیے. صاحبان علم موجود ہیں لہٰذا جملے کہنے میں آسانی ہے. کبھی دل کو آپ نے بولتے یا دیکھتے دیکھا ہے؟ نہ دل دیکھتا ہے نہ دل بولتا ہے. عجیب ہے. اگر اللہ کو یہی کہنا ہے کہ میرا پیغمبر نہ غلط دیکھتا ہے نہ غلط بولتا ہے تو یہاں پہ لفظ فؤاد کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر اسلام کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام کا دل نہ تو جھوٹ دیکھتا ہے، غلط دیکھتا ہے، نہ غلط بیان کرتا ہے. شاید آواز قدرت آئے کہ میں نے کب کہا کہ یہ آیت رسول کے لیے ہے؟ یہ آیت تو قلب پیغمبر کے لیے ہے. اب روایت تلاش کرو کہ قلب پیغمبر کون ہے. فاطمۃ بضعۃ منی وہی قلبی بین جنبیا. فاطمہ میرا دل ہے. صلوات بید محمد و آل محمد پہ. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن گواہی دے رہا، صداقت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. اور اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میدان میں اللہ کے رسول نکل پڑے، اور اس انداز میں یہ بھی واقعہ کوئی ابتداء اسلام کا مکے کا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر مختصر سے مسلمان ہیں کہ جن میں سے چننا بڑا مشکل کام ہے. آخر مکہ کا واقعہ بھی نہیں ہے کہ مکے کے آخر میں بھی بہرحال مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت بڑی تعداد نہیں تھی. مدینہ طیبہ کے ابتدائی دنوں کا واقعہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان بہرحال ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. یہ واقعہ ہے سن 10 ہجری کا، بالکل آخری سال پیغمبر اسلام کا ذی الحج کا واقعہ ہے، اور سفر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. بالکل اپنی اس دنیا سے رخصتی سے 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ. کتنا بڑا مجمع اس مدینہ طیبہ میں ہے. اچھا، سیاہی لشکر لفظ آپ نے یقیناً سنا ہے. انسان سیاہی لشکر کے طور پہ کتنے بڑے مجمع کو لے کے جاتا ہے، بالخصوص جب غیروں سے مقابلہ ہو رہا ہو. عیسائیوں سے مقابلہ ہے، پورے مدینے میں رات ہی میں آرڈر کر دیتے، پورا مدینہ نکل کے آ کے مباہلے میں کھڑا ہو جاتا. لیکن عجیب ہے، اس پورے مدینے سے اگر انتخاب کیا تو حتیٰ ان کا بھی انتخاب نہیں کیا جن کو امت نے صدیق و صدیقہ کہا. صرف
اور صرف اپنے علاوہ یہ 4 اور ہستیاں ہیں کہ جنہیں لے کے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ قحط الرجال تو نہیں ہے, آپ اور بھی افراد کو لے لیں. شاید پیغمبر جواب دیں کہ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد لے جائے جاتے ہیں. مشاعرے میں شعراء بلائے جائیں گے, مجلسوں میں علماء بلائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا پروگرام ہے ویسا. میں شاید عرض کر چکا ہوں آپ لوگ کے درمیان, لیکن پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست بڑے ناراض اپنی قوم سے, اسی شہر کے باہر کی بات ہے. کیا ہوا؟ جمعے کے دن انہوں نے اعلان کیا کہ اتنے زیادہ مومنین ہیں, اتنے ڈاکٹرز ہیں, کیوں نہ ایک کام کیا جائے کہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا جائے اور مومنین اس میں چیک اپ کرائیں, جس کو جتنا علاج کی ضرورت ہو اتنا علاج کرا دیا جائے, کم رقم میں کام ہو جائے. ان کے خطبہ جمعہ کا اثر یہ ہوا کہ اسی دن رات میں میٹنگ ہوئی اور سنڈے کے لیے طے ہو گیا کہ کیمپ لگے گا. اور سنڈے کو صبح سے وہ کیمپ لگا. سارے جو شیعہ غیر شیعہ بھی تو پہلے ان کو بھی بلایا گیا, ڈاکٹرز بیٹھے, سارے مومنین نے آ کے علاج کرایا. لیکن مولانا صاحب ناراض. کیا ہو گیا بھائی؟ خیریت؟ آپ کی زبان میں تو یہ تاثیر ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. کیا ان کم بختوں کو دیکھو, پورے گاؤں کو بلایا, نہیں بلایا تو مجھی کو نہیں بلایا. تو بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا کہ جناب جیسا پروگرام ہوتا ہے ویسے افراد بلائے جاتے ہیں. نماز جمعہ میں آپ کو بلایا جاتا ہے, میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر بلائے جاتے ہیں, آپ تھوڑی نہیں بلائے جائیں گے اس میں. تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ متوجہ ہوئے پیغمبر اسلام کو اس میدان مباہلہ میں کیا حکم پروردگار تھا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر ہم گڑ گڑائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے. اب ایسے چاہیے ہیں کہ جھوٹوں پر جب لعنت ہو تو لعنت ادھر جائے ادھر نہ جائے. اب نتیجہ یہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ رسالت مآب اس میدان مباہلہ کے لیے اپنے علاوہ 4 ہستیوں کو لے کے جا رہی ہیں. کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا. سیدہ صداقت کا مرکز ہیں, صرف سچی نہیں ہیں بلکہ جناب سیدہ صداقتوں کا مرکز ہیں. اور اسی لیے جناب سیدہ سے گواہ طلب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی الاحتجاج میں مرحوم طبرسی نے لکھا, جلدی میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنی بات کو وقت پہ مکمل کر لے جاؤں. مرحوم طبرسی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آپ جس موقع کے اوپر اسی پورا واقعہ فدق ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ جس موقع پہ مسجد تشریف لائے ہیں, آپ نے دیکھا کہ خلافت کی مسند کے اوپر وہ غاصب موجود ہے اور اس کے بغل میں اس کا ساتھی بھی موجود ہے. مولا نماز پڑھنے کے بجائے سیدھے اس کے پاس گئے اور جناب سیدہ کے حق کا تذکرہ کیا. اس کے معنی ہے جناب سیدہ کے حق کا تذکرہ عام نمازوں سے افضل ہے. امیر المؤمنین تشریف لائے اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ جب رسول کی بیٹی تمہارے پاس آئی تھی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں نہیں دے دیا؟ برجستہ اس نے کہا کہ وہ تو فے ہے. اچھا, اس نادان کو قرآن کی وہ آیت بھی نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ یہ فے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا, وہ تو فے ہے, وہ صدقہ ہے. امیر المؤمنین سے اس نے ایک اور جملہ کہہ دیا کہ اگر سیدہ گواہ لے آتی تو میں فدق دے دیتا. مولا نے اس سے پوچھا, اس سے یہ بات کہی کہ تم نے تو پورا نظام اسلام بدل دیا, اس لیے کہ اسلام کے مطابق. اچھا, مولا نے یہاں پہ سوال پوچھا, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مال تمہارے پاس ہو اور میں یہ کہوں کہ یہ میرا ہے تو گواہ کس کو لانا ہے؟ کہ آپ کو لانا ہے. مولا نے کہا کہ سیدہ کے پاس فدق موجود تھا تو گواہ تمہیں لانا تھا یا سیدہ کو لانا تھا؟ اور اس کے بعد جو جملہ کیا بڑا قیمتی ہے, اس کے بعد جو ساتھی بغل میں بیٹھا تھا اس کی طرف گھوم کے مولا نے یہ بات پوچھی کہ یہ بتاؤ جس موقع پہ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی اس آیت تطہیر میں کون افراد شامل ہیں؟ اس نے کہا یہ تو بالکل سامنے. اچھا, دوسرا ساتھی, ہاں یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے, اس آیت تطہیر میں آپ رسالت مآب کی بیٹی اور آپ کے 2 بیٹے اور رسول اللہ شامل. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ.
اچھا عجیب ہے، آج پوری امت زور لگائے کہ اس آیت اطہیر میں فلاں شامل ہیں، فلانا بھی شامل ہیں، پتہ نہیں کتنوں کے لیے زور لگائے. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ان کے بزرگ نے کہا ہے کہ صرف پجتن شامل ہیں. اس نے برجستہ کہا کہ اس میں تو صرف آپ کی زوجہ، رسالت مآب اور 2 آپ کے شہزادے موجود تھے، اور وہی اس آیت اطہیر کے مصداق ہیں. مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر آیت اطہیر کی مصداق جناب فاطمہ ہیں اور جناب فاطمہ کسی بات کا دعویٰ کریں اور ساری امت اس کے خلاف گواہی دے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ پھر میں امت کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے معاذ اللہ رسول کی بیٹی پر حد جاری کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا. مولا نے کہا کہ اگر تم نے کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تم نے سوچ بھی لیا تو تم کافر ہو گئے. کیسے میں کافر ہو سکتا ہوں؟ مولا نے کہا کہ اللہ نے سیدہ کو صادقہ کہا ہے، صدیقہ کہا ہے آیت اطہیر کی بنا پہ، اور تم نے امت کی گواہی کو قبول کیا. اس کے معنی ہے تم نے امت کی گواہی کو قبول کر کے اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا. یہ ایک بات. آئیے میں دوسری بات بھی جلدی سے عرض کر دوں، پھر نتیجے تک آپ کو لے کے آ جاؤں کہ جو اس مجلس کا ماحصل ہے. اسی شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، شاید بظاہر 7ویں جلد، مجھے جلد نہیں یاد پڑ رہی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے اسی بغداد میں اپنے استاد سے ایک بات پوچھی. میں نے ان سے یہ بات پوچھی، اچھا دونوں معتزلی فرقے کے ہیں، شاگرد بھی استاد بھی. یہ ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب دربار میں رسول کی بیٹی حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں، کیا رسالت مآب کی بیٹی حق پر نہیں تھیں؟ استاد نے کہا یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ سیدہ حق پر تھیں. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر کیوں نہیں دے دیا ان کو ان کا حق؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، اگر فدق دے دیتے وہ تو سیدہ پھر اگلا مطالبہ فوراً کہہ دیتی کہ اگر فدق کے معاملے میں سچی ہوں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ خلافت علی کا حق ہے. تو مسئلہ فدق دینے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ خلافت چھوڑنی پڑ جاتی. اب آپ متوجہ ہوئے یہ سارا مسئلہ فدق کیوں تھا؟ یہ سارا مسئلہ فدق، پوری توجہ رہے، یہ سارا مسئلہ فدق اس لیے تھا کہ سیدہ جا کے گئی تھیں دربار میں، اور دربار میں جانے کے بعد انہوں نے حاکم کو 2 راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور اب یہ مطالبہ تھا کہ مجھے سچا مانو، مجھے صحیح مانو. سیدہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں یا مجھے سچا مانو خلافت چھوڑو، یا مجھے سچا نہ مانو جنت چھوڑو. مسئلہ صرف فدق کا نہیں تھا، اور اسی لیے ہمیں فدق پر اتنا اصرار ہے. ہم ہر سال اس فدق کی گفتگو کو اسی لیے شروع کرتے ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. سیدہ کی ذات میزان اللہ نے قرار، البتہ میں اس کو دہراؤں گا نہیں، 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں. جناب سیدہ کی ذات کو اللہ نے اسی لیے میزان بنایا ہے. جتنے اسلام کے نشیب و فراز ہیں ان سارے مراحل میں میزان جناب سیدہ کی ذات ہے. جہاں کہیں بھی گفتگو یا بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو، سیدہ سے گفتگو شروع کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. معیار جناب سیدہ کی ذات کو اللہ نے قرار دیا ہے. اور پھر جناب سیدہ کی صداقت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو سیدہ کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. اگر رات میں یہ کہہ دیا کہ لباسکما عند الخیاط، تو اب مجال نہیں ہے کہ صبح میں آنے والا کہہ دے کہ میں جنت سے فرشتہ آیا ہوں. یہ زبان سیدہ کی صداقت ہے، اور اسی لیے اب یہ امت بھی شاید دیکھ رہی ہوگی کہ آنے والا کہتا کیا ہے. اگر آنے والے نے یہ کہہ دیا کہ میں جنت سے آیا ہوں، میں جنت کا مثلاً فرشتہ ہوں،
تو پھر اس شہزادی کی زبان کا مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر آنے والے نے یہ کہا کہ انا خیاط الحسنین تو پتہ یہ چلے گا کہ جناب سیدہ کی زبان کی تاثیر یہ ہے کہ ملک کو وہ خیاط بنا دیتی ہیں. یہ ہے جناب سیدہ کی زبان کی تاثیر. اور اسی لیے انسانوں کو جناب سیدہ سے سیکھنا چاہیے. ایک جملہ کہہ دوں, آپ بات آ گئی ہے, جناب سیدہ کی ایک عجیب انفرادیت ہے. جس کو بلند کر دیا اس کو دنیا گرا نہیں سکی, اور جسے نظروں سے گرا دیا دنیا اٹھا نہیں پائی آج تک. ہماری قوم کے کسی بچے سے پوچھ لیجئے, میں بڑوں کی نہیں بچوں کی بات کر رہا ہوں, کسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ چھٹے امام کا کیا نام ہے, نام لے گا اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ علیہ السلام. پہلے امام نام لے گا علیہ السلام, ان پہ سلام, یہی تو کہے گا نا. ان کے وہاں چلے جائیے, ان کے بچے نہیں بڑے سے, اگر آپ بچے تو بچے ہیں, بڑوں سے بھی اگر پوچھ لیجئے کہ آپ کے فلاں صاحب, وہ نام لیں کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے قرات کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ یہی تو کہیں گے نا. لیکن کیا مجال جو کہہ دے کہ ان پر سلام ہو؟ کچھ آپ متوجہ ہوئے؟ جنہیں سیدہ نے, توجہ فرمائیں, جنہیں سیدہ نے جواب سلام کے لائق نہیں چھوڑا, خود ان کی قوم بھی انہیں سلام کرنے میں تیار نہیں ہے. اچھا, عجیب کمال ہے سیدہ کی عظمت. تو آپ ملاحظہ فرمائیں, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایمان لانے والوں, ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا جن سے اللہ غضبناک ہو گیا. اچھا, کیسے پتا چلے کہ اللہ غضبناک ہوا ہے؟ حتیٰ انبیاء کا غصہ بھی اللہ کا غصہ نہیں ہے. ابھی نماز مغربین کے درمیان آپ نے نماز قفیلہ پڑھی ہے, کیا آیت پڑھی تھی آپ نے؟ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جناب یونس غضبناک ہو کے نکلے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم ناراض ہوئے تو میں بھی ناراض ہو گیا, بلکہ برعکس ہو گیا. اللہ کو ناپسند آیا کہ تم قوم کو اکیلا چھوڑ کے ناراض ہو کے نکلے ہو. یعنی اس کے معنی ہے نبیوں کا غصہ بھی اللہ کا غصہ نہیں ہے, سوائے ایک ذات کے کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اچھا, آپ غور کیجئے, کسی سے ناراضگی کیسے پتہ چلے گی؟ آپ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوگا, ناراض بیٹھے ہیں, وہ دوست کمرے میں آ گیا, سلام کیا, جواب نہیں دیا. لیکن کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہی دل میں سلام کا جواب دے دیا ہو. حسن ظن تو یہی ہے نا. عجیب ہے, اگر سیدہ نے صرف جواب سلام نہ دیا ہوتا تو راوی لکھتا کہ سلام کا جواب تو دیا تھا, میں نہیں سن پایا. سیدہ نے لہٰذا صرف جواب سلام کو نہ صرف یہ کہ ترک کیا ہے, بلکہ چہرہ بھی گھما کے بتا دیا. یہ نہ لکھ دینا کہ جواب دیا تھا, ہم نہیں سن پائے ہیں. اچھا, یہ بات تو ہمارے قوم کے بچے بھی جانتے ہیں. کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں, اور جو جزء رسالت ہے ان کو نہیں پتا. اچھا, شریعت کا حکم ایک طرف, جو اخلاق مجسم ہیں, سیدہ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا, جزء رسالت ہے. انک لعلی خلق عظیم جو قرآن مجید نے کہا ہے, سیدہ اس میں شامل ہیں. سیدہ کو نہیں پتا ہے. شہزادی آپ کاش جواب دے دیتی. شاید سیدہ جواب دیں کہ نادان, اتنا بھی نہیں پتا ہے. جواب تب واجب ہے جب سلام کرنے والا مسلمان ہو.
اگر مسلمان ہے تو پھر جواب کا مسئلہ شروع ہوگا. سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور سیدہ کی رضایت اللہ کی رضایت ہے. اسی لیے لا کہتے رہو فلاں رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خلوص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہ دیکھو کہ اللہ کس سے راضی ہے، یہ دیکھو کہ سیدہ کس سے راضی ہیں. اور بس میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، حقیقت یہ ہے کہ سید عالمیان کو جو اللہ نے عظمت دی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. بڑی سے بڑی شخصیت، بڑے سے بڑے افراد اگر آپ کو دکھیں، جو عظمت جناب سیدہ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتی. میں مزید عرض کرتا لیکن اب حوصلہ بھی نہیں ہے، اور آپ حضرات بھی یقیناً کل درس بھی ہے، انشاءاللہ مباحثہ بھی کرنا ہوگا، لہٰذا اب اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آؤں. حقیقت یہ ہے کہ مصائب جناب سیدہ کے منفرد ہیں. کچھ ایسی مصیبتیں جناب سیدہ کی ہیں کہ جن مصیبتوں کا صرف احساس پیدا ہو جائے دل رونے لگتا ہے. سیدہ کا دربار میں جانا کوئی چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ہے. میں عرض کروں، ہمارے پڑوسی ملک کا واقعہ، جب نیا نیا یہ ملک بنا تھا، ایک جج تھے جو مسلمان تھے. ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ جس موقع کے اوپر اس زمانے میں ہوتا تھا، ابھی تو نہیں ہوتا یہ طریقہ کار، پہلے تھا کہ ایک اردلی ہوتا تھا، پیون ہوتا تھا جو دروازے پہ کھڑا رہتا تھا اور وہ باقاعدہ اعلان کرتا تھا. مثلا کورٹ میں کسی کا مقدمہ چل رہا ہے تو وہ جب ختم ہوگا تو اگلے مقدمے کے لیے افراد کو بلانے کے لیے اردلی کھڑا ہوتا تھا. اس کے بلانے کا انداز بھی خاص ہوتا تھا کہ فلاں اور فلاں اب ان کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے، مثلا عدالت میں حاضر ہوں، اس کا خاص انداز تھا. یہ اردلی دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور جج جو مسلمان تھا وہ فیصلہ سنا چکا تھا کسی ایک مقدمے کے بارے میں، اور اب اگلا مقدمہ اس کے سامنے آیا. اردلی کے پاس لسٹ موجود تھی، اس نے کہا کہ فلاں کا مقدمہ ختم ہو گیا ہے، اب اگلا مقدمہ جو کسی زمین سے متعلق ہے، کسی عام خاتون کا تھا، وہیں رہنے والی اسی علاقے کی، اس مقدمے کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے اور فاطمہ نام کی خاتون عدالت میں حاضر ہوں. بس یہ جملہ اس جج نے سنا، وہیں بیٹھا وہ رونے لگا. اس نے لکھا کہ اس نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ پہلے کر دیا جائے، مقدمہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس خاتون کو یہ زمین دیے دیتا ہوں اور یہ کہے کہ کوڑ سے اٹھ کے چلا آیا کہ رسول کی بیٹی کے نام پر اگر کوئی شخص کا نام ہو اس کا احترام کیا جائے. ایک عام خاتون کا نام اگر سیدہ کے نام پر ہے تو اس کا اتنا احترام ہے، لیکن کل رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی. سنیں گے آپ، عام حالتوں میں انسان کے لیے کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن جس پہ پورا دروازہ گرایا گیا ہو، جس کا پہلو ٹوٹ چکا ہو، جس کا بچہ شہید کیا جا چکا ہو، وہ سیدہ دربار میں کھڑی رہے اور کوئی یہ پڑھ کے نہ کہے کہ اے رسول کی بیٹی آپ تھک گئی ہوگی، اب کچھ دیر بیٹھ جائیے. سیدہ سے دربار میں کسی نے نہ کہا. یہی وجہ ہے کہ سیدہ جب اپنے گھر واپس پلٹی ہے، سیدہ کا سر جھکا ہوا ہے. عالم یہ ہے کہ سیدہ کے اندر یہ احساس ہے، اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا اکیلی ہو گئی، اس مدینے میں زہرا کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. آزادار و عجیب مرحلہ ہے زہرا مرضیہ کے لیے. دنیا میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی بیٹی سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے باپ پہ ماتم نہ کرو، تم اپنے باپ پہ گریہ نہ کرو. یہ اکیلی بیٹی ہے کہ جس کو پرسہ دینے کے بجائے، جس کے پاس آ کے باپ کی تعزیت پیش کرنے کے بجائے، مدینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اپنی زوجہ سے کہیے کہ یا تو تینوں کو
رو لیا کریں یا راتوں کو ماتم کر لیا کریں. عجیب ہے سیدہ اکیلی ہیں اس مدینے میں، سیدہ کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. فرماتی ہے علی کہہ دو کہ سیدہ زیادہ دن دنیا میں زندہ نہیں رہے گی، اور کل سے زہرا اب یہاں اپنے گھر میں ماتم نہیں کریں گی بلکہ جا کے جنت البقیع میں ماتم کریں گی. سنو گے عزادارو، زہرا صبح میں چلی جاتی تھی جنت البقیع اور جا کے وہاں بیٹھ کے گریا کرتی تھی، اور شام ہوتے ہوتے واپس پلٹتی تھی. ایک دن زہرا اب جو واپس پلٹی ہے، امیر المؤمنین بھی گھر میں داخل ہو چکے ہیں. اب جو زہرا کے چہرے کو دیکھا، اے بنت پیغمبر، یا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، یا آپ کی آنکھوں سے اشک مسلسل جاری ہے؟ کہتی اے امیر المؤمنین، میں اس تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے اس جنت البقیع میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھی. مدینے والوں کو یہ گوارا نہ ہوا، وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا. میں آج سورج کی کرنوں میں بیٹھ کے ماتم کر کے آئی ہوں. اے سیدہ، یقیناً مدینے میں بڑے مصائب آپ نے برداشت کیے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. اے سیدہ، آپ دربار گئیں، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. اے سیدہ، آپ دربار گئیں، آپ کے سر پہ چادر موجود تھی. اے سیدہ، آپ کو بابا پہ رونے سے روکا گیا لیکن کسی نے تماچا تو نہیں مارا. لیکن ہائے کربلا کے اسرا، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سروں کے اوپر ردائے نہیں ہے. اور عالم یہ ہے جس نے گریا کیا اس نے تازیانے کھائے. حتیٰ ننھی سکینہ کبھی تازیانے کھا رہی ہے، کبھی گوشوارے چن رہے ہیں، آواز دے رہی ہے اے بابا. آپ کے بعد یہ سکینہ اتنی اکیلی ہو گئی، ہر آنے والا نیا ظلم لے کے سکینہ کی طرف. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار وارث سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار حضرت کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے امام کی بارگاہ میں جناب سیدہ کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش فرما. ہم سبھی کو جناب سیدہ کے عزاداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.